پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا جابر و ظالم بادشاہ جو یہودیوں پر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوا اور اس نے یہودیوں کو چن چن کر قتل عام کیا اور ان کے عروج کو زوال میں بدل دیا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بخت نصر کون تھا اور یہ کافر و ظالم بادشاہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بن کے کیسے نازل ہوا اور اس بادشاہ کی حکومت کیسے ختم ہوئی، اللہ نے اس کا انجام کیا کیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے کہ جنہوں نے دنیا میں حکومت کی، لیکن صرف 4 بادشاہ ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ نبی تھے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے جن میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم پر بنا کسی سبب کے اچانک سے عذاب نازل نہیں فرماتا۔ کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو کر کفر و شرک کر بیٹھتی ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور اللہ پاک کے احکامات کو نہ ماننا، یہ سب بدعمالیاں پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا کہ یہودی بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالی کی بڑی پیاری اور لاڈلی قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ جو بھی اللہ سے مانگتے اللہ انہیں عطا فرماتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، یہ سب قوم بنی اسرائیل اور یہودیوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانیاں کرتی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ نتیجتاً اللہ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرماتا۔ لیکن جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی قوم یروشلم کے اندر آباد تھی اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں اس قوم نے پوری دنیا پر راج کیا تھا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے تقریباً 400 سال بعد یہ قوم پھر سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور کفر و شرک کو عام کر دیا۔ اس طرح سے جب یہ قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے ایک جابر اور ظالم بادشاہ، جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، اس بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا اور وہ بادشاہ اللہ کا عذاب بن کے یہودیوں پر نازل ہوا۔ بخت نصر کے پیدائش کے بارے میں 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم عمالقہ میں سے تھا کہ جس کے ماں باپ نے اس کو پیدا کر کے نصر نام کے بت کے پاس لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ بت اس دور میں بہت زیادہ پوجا جاتا تھا۔ چونکہ یہ بچہ نصر نام کے بت کے پاس ملا تھا، اسی لیے لوگوں نے اس بچے کا نام بخت نصر یعنی کہ بت کا بیٹا رکھ دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ بچہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا جس کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ذہین بہادر جنگجو انسان تھا۔ یہ اتنا بہادر تھا کہ اپنی چھوٹی سی ہی عمر میں اپنے باپ کے کہنے پر مصر کے اندر جنگ چھیڑ دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ اور جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ بخت نصر بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ گدی پر بیٹھنے کے بعد اس نے بہت سے ممالک پر حملہ کیا اور انہیں اپنے قبضے میں لیتا چلا گیا۔ اور ادھر یہودی قوم جو یروشلم کے اندر آباد تھی اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، یہ قوم اللہ کی نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کر رہی تھی، اسی لیے اللہ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بخت نصر نے یہودیوں کو چن چن کر قتل عام کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ بہت سے یہودیوں کو زخمی کیا اور کئی ہزار یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح یہ یہودی قتل و غارت کے ڈر کی وجہ سے دوسرے ممالک میں بھاگنے لگے۔ اس حملے میں بخت نصر نے 80,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا لیا تھا اور ان قیدیوں میں اللہ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن میں ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ دوستو، بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو پورے شہر کو جلا دیا تھا، ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور اس کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا اور اس کے اندر موجود تمام کتابوں کو بھی جلا دیا جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ کتابوں کی بے ادبی کی اور ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیا، اسی لیے اللہ نے اس بدبخت پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر کے شکل کو جانور کا شکل بنا دیا۔ پیارا دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو جانور بنا دیا تو اس کے بعد یہ جنگلوں میں چلا گیا اور 7 سالوں تک جنگلوں میں ہی زندگی گزاری۔ جانوروں کی طرح گھاس کھاتا اور اس بیماری کی وجہ سے جنگلوں میں ہی رہتا، لیکن 7 سال کے بعد اللہ نے اس کے بیماری کو دور فرما دیا اور جانور سے انسان بنا دیا۔ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی یہ ظالم بادشاہ اپنے گناہوں سے باز نہ آیا۔ 7 سال کے بعد پھر سے لوٹ کے آیا اور حکومت سنبھال لیا۔ بخت نصر نے جو یہودیوں کو قید کیا تھا ان میں 2 نبی بھی تھے، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، لیکن بعد میں یہ دونوں نبی بخت نصر کے مشیر بن گئے۔ چونکہ دوستو یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں علم و دانائی سے نوازا تھا، اسی لیے بخت نصر علم و دانائی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، جو کہ یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔
تھا، اسی لیے یہ قوم حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھتی تھی۔ چنانچہ ایک دن یہودی حضرت دانیال علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرانے کے لیے سازش کی، اور یہ یہودی بخت نصر سے کہنے لگے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پانی پی لیتے ہیں تو اس وقت ان کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے اور وہ بالکل بھی روک نہیں پاتے، لہٰذا یہ بات اس دور میں بہت مایوس اور اشبھ مانی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بات کو جاننے کے لیے بخت نصر نے ایک محفل منعقد کیا جس میں بڑے بڑے عمرا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت رکھی۔ بخت نصر نے اپنے سپاہیوں کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ کھانے کے بعد سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے جائے اس کو قتل کر دینا، پھر وہ چاہے یہ کہے کہ میں بخت نصر بادشاہ ہوں، تم مجھ سے بولنا جھوٹ بولتے ہو، جو بھی ہوگا قتل کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے اور کھانے کے لیے سب بیٹھ گئے تو بہت سارا پانی سامنے رکھ دیا گیا، لیکن اتفاق سے کھانے کے بعد سب سے پہلے جس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر بادشاہ ہی نکلا۔ باہر بہت اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بخت نصر بادشاہ ہوں۔ سپاہیوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے قتل کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، اور وہیں پر سپاہیوں نے بخت نصر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ دوستو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو یہودیوں کی سازشوں سے بچا لیا اور ظالم بادشاہ بخت نصر مارا گیا۔